بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اگر آپ کے بچے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں سنتے، عموماً بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب گھر میں باپ موجود ہوتا ہے تو وہ ہر بات سنتے ہیں اور والدین کی بات مانتے ہیں، لیکن جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو بچے اپنی ماؤں کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہر بات پر اصرار کرتے ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے، رات کو روتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، آپ کے بچے بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ آپ سے بحث کرتے ہیں، اگر آپ کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے تو اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کو سکون دیں گے اور آپ کو اپنے بچوں پر فخر ہوگا، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یقیناً بچے بھی والدین کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان چیزوں سے تمہاری آزمائش کروں گا، جیسے مال، اولاد اور جان، تو یہ سب ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اگر ہمارے بچے فرما بردار ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں، اگر ہمارے بچے نافرمان ہیں تو یقین مانیں یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ ہمیں نافرمان اولاد اور فرما بردار اولاد دے کر آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکمت اور ہمت سے نوازا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت تک میرے ساتھ وفادار نہ ہوگا جب تک وہ بندہ مجھے اپنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو پیارے ناظرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بہت سے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان مقدس کتاب قرآن پاک بھیجا تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اسے مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پیارے ناظرین، اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں اتنا متقی تھا، میں اپنے والدین کا فرما بردار تھا، اس کے باوجود میرے بچے اتنے نافرمان کیوں نکلے؟ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً صرف اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ آپ تاریخ کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو بھی آزمایا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی آزمایا۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی طریقوں سے آزمایا، جیسے ان کی روزی کا امتحان۔ ایک دفعہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کیا، کفار نے آپ پر پتھر برسائے، آپ خون میں لت پت تھے، اس کے باوجود آپ نے ایک لفظ بھی شکایت نہیں کی اور ان لوگوں پر بد دعا بھی نہیں کی۔ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح آزمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد خود نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بندوں میں شامل کیا۔ اللہ نے ان پر اتنا بڑا امتحان ڈالا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا اور کئی سالوں کے بعد اس نے انہیں دوبارہ ملایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالنے کا امتحان تھا، جو کہ انہوں نے کیسے پاس کیا۔ اسی طرح اللہ کے اور بھی بہت پیارے انبیاء اور نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی مقامات پر آزمایا، جیسا کہ حضرت آسیہ جو کہ اللہ کی پاکیزہ خاتون تھی، اس کا شوہر فرعون جیسے انسان کو بنایا، یعنی اس کا شوہر اس کے لیے بڑا امتحان تھا، اس نے اپنا امتحان مکمل طور پر پاس کیا۔ انہوں نے اپنی کھال اتار دی لیکن اس کافر کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک متقی اور پاکیزہ نبی تھے، کس طرح ان کی برادری نے بدکاری کی اور وہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سب آزمائشیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر ڈالی تھیں، اور جو اللہ کا نیک بندہ ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر نہ پکڑ لے جو ہم بھول گئے ہوں یا جو ہم سے غلطی سے سرزد ہو گئے ہوں، ان پر ہمیں نہ روکے اور اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جسے ہم برداشت نہ کر سکیں۔
اور ہم سے جو بھی غلطی سرزد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے عقیدت مند کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے ناظرین، اسی طرح والدین اپنے بچوں کی پرورش بہت پیار سے کرتے ہیں، اور والدین محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کماتے ہیں تاکہ ان کا بچہ بڑا ہو کر کچھ بنے۔ لیکن جب بچہ تکلیف دینے لگتا ہے، یا بچہ سنتا نہیں، یا بچہ ضدی ہو جاتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو والدین بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تکلیف دہ ہے۔ وہ بچہ جس نے اسے اتنی محنت سے پالا، اگر وہی بچہ بدتمیزی کرنے لگے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے یہ عمل لے کر آئی ہوں، جو یہ وظیفہ کرے گا اس کا بچہ ضدی ہے، شرارتی ہے، بہت تنگ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے، دونوں کے لیے وظیفے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر گئے ہیں، یعنی فرما بردار بن گئے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، تہجد کے بعد، فجر، ظہر، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، یا عشاء کے بعد کر لیں، جب بھی وقت ملے یہ وظیفہ کر لیں۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، آپ کو صرف 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پانی والے گلاس پر 3 بار پھونک ماریں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ کو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، جسے قرآن کا تہائی حصہ کہا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا باب ہے، آپ نے اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی یاد نہ ہو تو قرآن پاک کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں سے لے کر ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت الکرسی کو پانی پر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ آہستہ کرنا ہے، جلدی میں نہیں، صحیح الفاظ استعمال کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اسے صحیح طریقے سے کریں۔ کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس خاص قسم کے عمل کو ایک ایک کر کے کرتے رہیں گے تو آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ صرف 10 یا 15 منٹ لگیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ ٹھیک سے پڑھنا ہے۔ خیال رہے کہ جب آپ پانی پر پھونک مارتے ہیں تو آپ کو اس پانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو پھونک مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کو فرما بردار بنا دے۔ یہ وظیفہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، جو یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ میرے اس بچے کو میرے لیے اچھا بنا، اسے میرا فرما بردار بنا، وہ مجھے پریشان نہ کرے، وہ میری توہین نہ کرے۔ آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے احمد یا میرے بیٹے علی کو ہدایت دے اور اسے میرا فرما بردار بنا، اسے برے کاموں سے بچا، اسے میرے لیے اچھا بنا اور اسے اچھا انسان بنا دے، اسے ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد پیارے ناظرین، جو بھی پانی ہو
آپ اس کا خیال رکھیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے بوتل میں ڈال کر اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے یہ پانی اپنے بچے کو پلائیں۔ آپ نے اسے صرف 3 دن پلانا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ جب گھروں میں کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھتے ہیں، اس لیے ایک برتن میں ایک جگ میں پانی ڈال دیں۔ کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اسے پانی کیسے پلاؤں، تو آپ اسے پورے جگ میں ملا سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور باقی 3 دن آپ کو وہ پانی بچے کو پلانا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے فرما بردار بن جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی رونق بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر 4-5 منٹ لگیں گے لیکن آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو مسائل بچوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، جو مسائل ان بچوں نے پیدا کیے ہیں، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو، ضدی ہو، ڈرتا ہو، رات کو روتا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، نافرمان ہو، ماں باپ کی بات نہ مانے یا کسی چیز سے گریز کرتا ہے، یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے اور آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت، کرم اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی تمام اولادوں کو پرہیزگار اور فرما بردار بنائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔